شوہر کے مرنے کے بعد شبنم نے گھر کے باہر برگر کا ٹھیلا لگا لیا اور اس کی بیٹیاں کالج سے واپس آ کر اماں کا ہاتھ بٹا دیتیں تو چچا کے آوارہ بیٹے آ کر کہتے ہمیں اپنی بیٹیاں دے دو اور گھر بیٹھ کر کھاؤ، تو شبنم نے ان کے منہ پر تھپڑ مار دیا اور کہا کہ آئندہ یہاں نظر مت آنا، کیونکہ لڑکوں کی نظر ٹھیلے والی جگہ پر تھی جو کروڑوں روپے کی تھی۔ چچا کو پتہ چلا تو وہ پولیس لے آیا اور کہنے لگا شبنم یہاں بچیوں سے 2 نمبر دھندا کرواتی ہے، تو پولیس انہیں پکڑ کر لے گئی اور پیچھے سے چچا اور بیٹوں نے بلڈوزر منگوا کر ٹھیلا گرایا تو ان کی چیخیں نکل گئی جب اچانک شبنم بے تابی سے اپنی دونوں بیٹیوں کی منتظر تھی جو کالج گئی ہوئی تھیں۔ اس کی نظر بار بار گھڑی پر جاتی جو 3 کے ہندسے سے آگے بڑھنا شروع ہو گئی تھی۔ اس کی بے قراری میں اضافہ ہو رہا تھا جب بھی اچانک وین والے کے ہارن کی آواز سنائی دی۔ شبنم لپک کر گیٹ کے پاس پہنچی اور دروازہ کھول دیا۔ سامنے ہی وین میں سے ہنستی مسکراتی اس کی دونوں بیٹیاں باہر نکل رہی تھیں۔ شبنم نے بے اختیار سکون کا سانس لیا۔ آج کل جس طرح کے حالات تھے، ان حالات کو دیکھتے ہوئے شبنم اکثر پریشان ہو جایا کرتی تھی۔ ابھی وہ اپنی دونوں بیٹیوں کو اندر آتے ہوئے دیکھ ہی رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر اندر سے باہر نکلتے شفاعت پر پڑی۔ وہ شبنم کو دیکھ کر مسکرا دیا، ارے بیگم، آج پھر بیٹیوں کے انتظار میں یہاں پر کھڑی ہو گئی ہیں۔ کہا تو ہے فکر مت کرو، ہماری بیٹیاں ماشاءاللہ سے بہت بہادر ہیں اور سمجھدار بھی، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ ابھی تو دونوں 18 سال کی ہیں اور تم بلا وجہ اتنی فکر کرنے لگی ہو۔ شفاعت کی بات پر شبنم نے ایک گہری سانس لی اور کہنے لگی فکر کیوں نہ کروں، دونوں کس قدر خوبصورت ہیں اور قد دیکھیں دونوں کے ماشاءاللہ سے، پورے محلے میں ہر کسی کی نظر ہے ان پر، ہر گھر مجھ سے ان کا رشتہ مانگ چکا ہے۔ میں تو چاہتی ہوں بس جلد ان کا یہ کالج مکمل ہو تو ان کی شادی کر دیں۔ شبنم کی بات پر شفاعت مسکرا دیا اور بات آئی گئی ہو گئی۔ وہ یوں ہی ہمیشہ کرتا تھا، شبنم جتنی فکر کرتی وہ اتنا ہی مطمئن انسان تھا۔ اس نے پراپرٹی ڈیلنگ کا نیا کام شروع کیا تھا، وہ بے حد شاندار چل رہا تھا۔ ان کے دن بدل گئے تھے، پہلے جو گھر میں بڑی مشکل سے دال روٹی چلا کرتی تھی، اب آئے روز گھر میں بکرے کا گوشت پکا کرتا۔ شبنم خدا کا شکر ادا کرتے نہیں تھکتی تھی، بس اس کی ایک ہی فکر تھی، دونوں جوان بیٹیوں کا کہیں مناسب جگہ پر رشتہ طے ہو جائے، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ صرف یہی واحد فکر نہیں ہے، آنے والے دنوں میں فکروں کا ایک طوفان اس پر ہلہ بولنے والا ہے۔ 4 روز ہی گزرے تھے جب اچانک دوپہر کے وقت زور سے گھر کا دروازہ دڑدڑایا۔ اتوار کا دن تھا مگر شفاعت اس روز بھی اپنی کسی ڈیل کے نتیجے میں گھر سے باہر تھا۔ شبنم گھبرا کر اٹھ بیٹھی، وہ اندر اے سی کی ٹھنڈک میں سوئی ہوئی تھی، مگر دروازہ بجنے کی آواز اس قدر شدید تھی کہ اس کی نیند پلک جھپکتے ہی غائب ہو گئی۔ یا اللہ خیر، وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے سیدھا گھر سے باہر آئی۔ گھر کے باہر غیر معمولی شور و غل سنائی دے رہا تھا۔ شبنم نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا، سامنے ہی ایک آدمی پریشان صورت لیے کھڑا تھا۔ شفاعت صاحب کا گھر یہی ہے؟ آدمی کے لہجے میں پریشانی تھی۔ شبنم کا دل دھک سے رہ گیا، مگر اس نے سر ہلا دیا، جی ہاں یہی ہے شفاعت صاحب کا گھر۔ شبنم کے جواب سنتے ہی سامنے والے شخص کے چہرے پر افسوس سا پھیل گیا۔ وہ تھوڑی دیر تو خاموش رہا، پھر بولا، معاف کیجیے گا بہن، آج پراپرٹی ڈیلنگ کی ایک ڈیل تھی کے دوران شفاعت صاحب دل کا دورہ پڑنے پر انتقال کر گئے ہیں۔ ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، انہیں ہاسپٹل پہنچایا گیا لیکن راستے میں ہی ان کی موت ہو گئی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایمبولینس ان کی میت لے کر آپ کے گھر پہنچ جائے گی۔ میں ان کا ملازم ہوں، آپ کو اطلاع دینے آیا تھا، ابھی حال ہی میں انہوں نے مجھ سے کام پر رکھا تھا۔ شبنم بے اختیار اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر رہ گئی۔ یہی تو تھے وہ دھڑکے اور وسوسے جو اسے لگے رہتے تھے کہ کہیں کچھ برا نہ ہو جائے، اور آج اس کی زندگی میں کتنا برا ہو گیا تھا۔ صدمہ اتنا شدید تھا کہ شبنم اپنے حواس کھو بیٹھی۔ جب تک شفاعت کی لاش کو گھر میں لایا گیا،
شبنم مکمل طور پر بے ہوش ہو چکی تھی اور اس کی دونوں بیٹیاں اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے ڈال ڈال کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تینوں ماں بیٹیوں کی رو رو کر بری حالت تھی۔ شبنم کا کوئی بیٹا تو تھا نہیں، صرف یہی دو بیٹیاں تھیں جو اس وقت غم سے نڈھال تھی۔ شفاعت کی موت اپنے ساتھ ہزاروں مصیبتیں لے کر آئی۔ اسے کس طرح گھر سے رخصت کیا گیا یہ شبنم اور اس کی دونوں بیٹیاں ہی جانتی تھیں، مگر جس لمحے اس کے جنازے کو اٹھایا گیا اسی لمحے شبنم کے سارے سسرالی رشتہ دار یہاں تک کہ اس کے میکے والوں نے بھی اس پر نظریں پھیر لیں۔ شفاعت نے کچھ عرصہ پہلے ہی جو پراپرٹی ڈیلنگ کا کام شروع کیا تھا اس سے اسے منافع تو اچھا خاصا ہوتا تھا، مگر ابھی تک وہ کچھ جمع جوڑ نہیں کر پایا تھا۔ جو آمدنی ہوتی اس سے ان کے گھر میں سہولتیں بنا رکھی تھی۔ سوئم گزرا تو شبنم کو گھر کے اخراجات کی فکر نے آ گھیرا۔ آخر وہ کتنا عرصہ تک غم منا سکتی تھی؟ بیٹیوں کی ماں تھی، اسے کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا۔ ایک ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے شبنم اٹھی، کیونکہ گھر مہمانوں سے خالی ہو چکا تھا۔ سبھی لوگ سوئم کی بریانی کھا کر گندے برتن وہیں چھوڑ کر اپنے اپنے گھروں کو نکل گئے تھے۔ باپ کے مرنے پر غمزدہ بیٹیاں وہی گندے برتن کے ڈھیر کی صورت میں دھو رہی تھیں۔ شبنم تھکے قدموں سے چلتی ہوئی اندر الماری تک گئی اور اسے کھول کر کھڑی ہو گئی۔ یہیں الماری میں شفاعت کی وہ رقم رکھی ہوتی تھی جسے وہ لین دین میں استعمال کرتا تھا۔ شبنم نے ڈبہ کھول کر رقم باہر نکالی اور اسے گنا۔ وہ 30,000 کے قریب تھی۔ وہ جانتی تھی کہ شفاعت بینک اکاؤنٹس پر یقین نہیں رکھتا۔ اس نے کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں بنا رکھا تھا، اس لیے اس کے پاس یہی کل اثاثہ تھا۔ شبنم نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے رقم واپس رکھ دی۔ گھر میں کھانے پینے کا سارا سامان ختم ہو رہا تھا۔ اس رقم سے آخر وہ سامان کتنے دن تک آتا؟ مگر شبنم کو زندگی کی گاڑی تو گھسیٹنی ہی تھی۔ اگلے روز وہ یہ رقم لے کر بازار گئی اور کھانے پینے کی اشیاء خرید کے لے آئی۔ آدھی رقم سے تو مہینے بھر کا راشن آ ہی گیا۔ ابھی دونوں بیٹیوں کی کالج کی فیس بھی رہتی تھی۔ شبنم واپس آئی تو سر پکڑ کر چارپائی پر بیٹھ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا چند دن بعد جو بجلی اور گیس کا بل آئے گا وہ اسے کہاں سے بھرے گی۔ شفاعت کا کوئی آفس تو تھا نہیں، اس نے حال ہی میں کام شروع کیا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے وہ جو نوکری کرتا تھا وہاں سے بھی اس کے تمام واجبات انہیں مل چکے تھے۔ اس کے پاس بس ایک وہی موٹر سائیکل تھی جو اس وقت گھر کے صحن میں کھڑی ہوئی تھی۔ شبنم کے پاس یہی کل اثاثہ تھا جس سے اس نے آنے والی زندگی گزارنی تھی۔ اگلے دن ہی بجلی کا بل آ گیا اور اس سے اگلے دن گیس کا۔ جو باقی رقم بچی تھی وہ ان بلوں میں اٹھ گئی۔ دونوں بیٹیاں سمرا اور نمرا خود پریشان صورت لے کر گھوم رہی تھی کہ ان کے امتحان سر پر تھے، مگر امتحانی فیس جمع کروانے کے لیے اب ماں کے پاس پیسے نہیں تھے۔ شبنم بے حد پریشان تھی کہ شوہر کا غم مناتی یا گھر کے اخراجات کو دیکھتی۔ اس نے سسرالی رشتہ داروں کو فون کرنے کی کوشش کی، مگر سبھی اس بات سے واقف تھے کہ شبنم پر معاشی طور پر برا وقت آن پہنچا ہے، اسی لیے جو ہی شبنم کی آواز سنتے وہ لوگ فون کاٹ دیتے۔ جس کسی نے مدد کا وعدہ کیا تھا بھی تو وہ بھی بس وعدے تک ہی محدود رہا۔ تنگ آ کر شبنم خود اپنے دیور کے گھر جا پہنچی، جس کا شاندار بنگلہ چند ہی گلیوں کے فاصلے پر تھا۔ نمرا کے چچا کے پاس ٹھیک ٹھاک دولت تھی۔ شبنم ان کے صوفے پر بیٹھی بلا وجہ ہی مرعوب ہوئے جا رہی تھی۔ نمرا کا چچا اندر سے باہر نکلا تو سفید کاٹن کے کڑکڑاتے سوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر 2,000 روپے نکالے اور شبنم کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، آج کل کاروبار کچھ مندا جا رہا ہے، معاف کرنا بہن، اس سے زیادہ تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اس کے ان انداز میں صاف انکار تھا۔ شبنم شرمندہ سی ہو گئی۔ اسے نہ پانی کا پوچھا گیا تھا نہ چائے کا، سیدھے 2,000 روپے پکڑا کر اسے گھر سے نکال دیا گیا۔ شبنم سمجھ چکی تھی کہ اب جو کرنا ہے خود ہی کرنا ہے، کوئی رشتہ دار اس کی مدد کو نہیں آئے گا۔ برا وقت اس نے اور اس کی بیٹیوں نے اکیلے ہی کاٹنا ہے۔ شبنم گھر آئی، رفتہ رفتہ گھر کی چیزیں بکنا شروع ہو گئیں۔ سب سے پہلے شفاعت کی موٹر سائیکل، جسے بیچتے ہوئے شبنم کا دل خون کے آنسو رونے لگا، لیکن بہرحال یہ بھی ایک مجبوری تھی۔
موٹر سائیکل کو بیچ کر جو رقم حاصل ہوئی اس نے دونوں بیٹیوں کی کالج کی فیس ادا کر دی۔ شبنم کی پریشان صورت دیکھ کر دونوں بیٹیاں اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھیں۔ امی ہمیں معاف کر دیں، اگر ہم بیٹے ہوتے تو یقیناً آج آپ کی پریشانی میں کوئی کام آ سکتے تھے۔ یہ نمرہ تھی جو رندھی ہوئی آواز میں کہہ رہی تھی۔ شبنم نے بے اختیار اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بیٹیاں تو خدا کی رحمت ہوتی ہیں، والدین کا کام ہے اپنے بچوں کی کفالت کرنا، جب تک کہ وہ اس قابل نہ ہو جائیں کہ اپنا خرچہ خود اٹھا سکیں۔ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں، جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے یہ اللہ کی مرضی تھی۔ شبنم نے بیٹی کو تسلی دی تو سمرہ کہنے لگی، امی اگر آپ کہتی ہیں تو ہم کالج چھوڑ دیتی ہیں اور کہیں اسکول میں پڑھانے لگ جاتی ہیں، چند ہزار کی آمدنی تو ہو ہی جائے گی، ہم تینوں کا خرچ ہی کتنا ہے، مہینے کا گزر بسر ہوتا رہے گا۔ سمرہ کی بات پر شبنم کچھ دیر تو خاموش رہی، پھر اس نے مڑ کر دونوں بیٹیوں کی طرف دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی بیٹیاں بہت ذہین ہیں اور دونوں کو ہی ڈاکٹر بننے کا شوق تھا، اعلیٰ تعلیم دلانا شفاعت کا خواب تھا، ایسے ہی وہ بھلا کیسے ان کے خواب کو کچل سکتی تھی۔ اس نے بیٹیوں کو سختی سے منع کر دیا کہ وہ آئندہ کالج چھوڑنے کی بات ہی نہ کریں۔ اگلے مہینے اخراجات کے لیے شبنم نے دونوں کمروں میں لگے ہوئے اے سی اتار کر بیچ دیے اور یہاں تک کہ گھر کی ہر قیمتی چیز رفتہ رفتہ بکتی چلی گئی، مگر اخراجات تھے کہ منہ کھولے ہر مہینے بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ چیزوں کو بیچ کر جتنی آمدنی ہوتی وہ سب پیسے لگ چکے تھے، اب کوئی مستقل آمدنی کا ذریعہ ڈھونڈنا ضروری تھا۔ اسی پریشانی میں وہ ایک روز صحن میں رکھی چارپائی پر بیٹھی تھی جب اچانک اس کی چھوٹی بیٹی سمرہ اس کے پاس آئی۔ امی میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، کیوں نہ ہم بیٹھک والے بڑے کمرے کو باہر سے کھول کر اسے برگر کا ہوٹل بنا لیں، ایک فاسٹ فوڈ ہوٹل۔ آج کل ویسے بھی یہ کتنے مشہور ہیں اور اب تو اتنا ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ نقاب پوش عورتیں خود اپنے ٹھیلوں پر کھڑے ہو کر برگر فرائز بناتی ہیں، لوگ ان کی عزت بھی کرتے ہیں، جہاں برے لوگ ہیں وہاں اچھے بھی ہیں۔ ویسے بھی سب کو پتہ تو ہے کہ ہم لوگ کس برے حالات سے گزر رہے ہیں، ہماری کسی نے مدد نہیں کی تو پھر کسی کو اعتراض اٹھانے کا بھی حق نہیں ہوگا۔ سمرہ کی بات پر شبنم چونک سی گئی، وہ کہہ تو ٹھیک رہی تھی، ان کا گھر مین روڈ کے اوپر تھا، کئی لوگ آتے جاتے تھے، ان کے گھر کے ذرا سے فاصلے پر ہی ایک کوچنگ سینٹر تھا، شام کے وقت جب بچے وہاں سے نکلتے تو خوب بھوک سے بےتاب ہوتے تھے، ایسے میں اگر ان کے گھر کے سامنے ایک فاسٹ فوڈ سینٹر کھل جاتا تو یقیناً بچوں کے مزے ہو جاتے اور شبنم کو بھی اچھی آمدنی ہو سکتی تھی۔ شبنم کو یہ خیال پسند آیا، ویسے بھی وہ اتنی مجبور ہو چکی تھی کہ اب اسے اس بات کا ذرا خیال نہ تھا کہ کون سا کام کرنے سے لوگ اعتراض کریں گے اور کون سا کام کرنے سے نہیں کریں گے۔ اس نے اگلے دن سے ہی اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنا دیا۔ شبنم نے شفاعت کے ایک ملازم کو فون کیا، وہ آ گیا تو اس نے بیٹھک کے اندر سے سارا فرنیچر نکال کر اسے خالی کروایا اور نیا رنگ روغن کروا دیا۔ اب اندر 3-4 چھوٹی میزیں رکھ کر ایک چھوٹا سا فوڈ سینٹر بن گیا تھا، جبکہ دکان کے باہر شبنم نے ایک پورا سٹال سیٹ کروا کر اسے برگر کا سٹال بنا دیا۔ زیادہ کمائی اسی کام میں تھی۔ شبنم کو برگر بنانا تو اچھے سے آتا تھا، بس پہلا دن مشکل تھا۔ نقاب پہن کر جس وقت وہ برگر کے ٹھیلے پر کھڑی ہوئی اسے بہت شرم آئی، مگر جب اس دن ٹھیک ٹھاک آمدنی ہوئی تو رات کو اپنے پیسے گنتے ہوئے شبنم کی ساری شرم ختم ہو گئی اور اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ حلال طریقے سے اسے جائز آمدنی مل رہی ہے، جس سے وہ اپنی اور اپنی بچیوں کے خرچے پورے کر سکتی ہے۔ رفتہ رفتہ شبنم کا برگر کا سٹال مشہور ہونے لگا، کوچنگ کے بچے جاتے اور آتے دونوں وقت شبنم کے اچھے گاہک بن گئے تھے۔ نہ صرف کوچنگ کے بچے بلکہ محلے بھر میں شبنم کے ہاتھ کا ذائقہ مشہور ہونے لگا، اس کے برگر کی تعریفیں دور دور تک پھیل گئیں۔ شبنم کی آمدنی ایک دن میں ہزاروں روپے تک جا پہنچی، یہ اس کے لیے ناقابل یقین تھا۔ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے نہ تھکتی تھی، مگر آمدنی بڑھی تو ساتھ میں کام بھی بڑھا۔ وہ مجبور ہو گئی کہ اپنے پاس کوئی مرد ملازم رکھ لے اور اس نے ایسا ہی کیا۔ ایک نسبتاً کم عمر نوجوان کو اپنے ساتھ ملازم کے طور پر رکھ لیا۔
لیکن پہلے ہی ہفتے وہ بکھلا گئی جب اس نے اس ملازم کو پیسے میں خیانت کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ شبنم نے اسے کچھ نہ کہا مگر اسے نوکری سے نکال دیا۔ اب پھر سے سارا کام شبنم کے کندھوں پر آن پڑا تھا۔ بے حد مجبور تھی۔ اس کی مجبوری کا حل اس دفعہ بھی اس کی دونوں بیٹیوں نے نکالا۔ امی اب فکر مت کریں، ہم لوگ 2-3 بجے تک کالج سے آ جاتی ہیں، اس کے بعد پورا دن فارغ ہی تو ہوتی ہیں، چند گھنٹے ہم آپ کے پاس برگر کے ٹھیلے پر کام کر لیا کریں گے، اتنے میں آپ آرام کر لیجئے گا، ہم بھی نقاب لگا کر کام کر لیں گے تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، ویسے بھی صرف اسٹوڈنٹ ہی تو سامان لیتے ہیں، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ نمرا نے ماں کی پریشانی کا حل نکالا۔ شبنم کو ماننا ہی پڑا، وہ اور کیا کر سکتی تھی، اور پھر اگلے دن سے ہی یہی ہونے لگا۔ آدھا دن ٹھیلے پر شبنم کھڑی ہوتی اور باقی کے دونوں لڑکیاں رات 9 بجے سے پہلے ہی شبنم اپنا ٹھیلا بند کر دیتی اور تینوں ماں بیٹیاں گھر کے اندر چلی جاتی۔ ان کے گھر کے حالات دوبارہ سے بہتر ہونے لگے تھے مگر ایک دفعہ پھر ایک نئی فکر اس کا راستہ دیکھ رہی تھی۔ ایک روز شبنم مارکیٹ سے برگر بنانے کا سامان خرید کر لا رہی تھی۔ شام کے 4 بج رہے تھے اور اس نے اپنی دونوں بیٹیوں کو برگر کے ٹھیلے پر کھڑا کر رکھا تھا۔ آج وہ بہت خوش تھی۔ اس کی مہینے بھر کی آمدنی تو شفاعت کی آمدنی سے بھی زیادہ ہو گئی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ بچیوں کے امتحانوں کے بعد انہیں یونیورسٹی میں ایڈمیشن دلا دے گی۔ ابھی وہ اپنے گھر سے کچھ ہی فاصلے پر تھی جب اچانک اس کی نظر اپنے برگر کے ٹھیلے پر پڑی۔ دور سے ہی اس کی بیٹیاں وہاں کھڑی ہوئی نظر آ رہی تھیں مگر وہ چونک سی گئی کیونکہ برگر کے ٹھیلے کے پاس صرف اس کی بیٹیاں نہیں بلکہ کوئی اور بھی کھڑا تھا اور وہ اس کے جیٹھ کا بیٹا عدنان تھا۔ اس کے ساتھ اس کا بھائی ارسلان۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ دونوں نمرا اور سمرا سے کسی بات پر بحث کر رہے ہیں۔ نمرا اپنے کام میں مگن تھی اور سمرا بھی ان دونوں کو نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہی تھی مگر شبنم کو دور سے دیکھنے پر ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ دونوں لڑکے مسلسل دونوں بہنوں کو متوجہ کر رہے ہیں اور ان سے کچھ پوچھے جا رہے ہیں۔ شبنم کے قدموں میں تیزی آ گئی۔ ان دونوں لڑکوں کی فطرت ٹھیک نہیں تھی۔ وہ محلے میں اوباش نوجوانوں کے طور پر مشہور تھے اور شبنم جانتی تھی کہ شروع سے ہی ان دونوں لڑکوں کی نظر شبنم کی بیٹیوں پر تھی۔ تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی شبنم ٹھیلے کے پاس پہنچی تو بری طرح سے ہانپ رہی تھی۔ اس نے نقاب لگا رکھا تھا اس لیے کسی کی نظر اس پر نہ پڑی۔ شبنم کے کانوں سے ان لڑکوں کی آواز پڑے۔ ان میں سے عدنان ادھر ادھر دیکھتے ہوئے معنی خیز انداز میں سمرا سے کہہ رہا تھا، کیا فضول کاموں میں خود کو تھکا رہی ہو؟ یہ کام لڑکوں کے کرنے کے ہوتے ہیں، لڑکیوں کے نہیں۔ تمہاری ماں تو پاگل ہے۔ اس نے خاندان بھر کی مدد کو ٹھکرا دیا اور خود یہاں برگر کا ٹھیلا لگا کر کھڑی ہو گئی ہے اور جوان لڑکیوں کو برگر بیچنے پر کھڑا کر دیا ہے۔ یہ کام تم دونوں کو زیب نہیں دیتا۔ بہتر یہی ہے کوئی ڈھنگ کے نوجوان دیکھو اور ان سے شادی کر لو۔ اتنا کہتے ہوئے عدنان نے اپنا کالر اکڑایا تو ساتھ کھڑے ہوئے ارسلان نے ایک زوردار قہقہ لگایا۔ دونوں بھائی ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنس دیے۔ سمرا کے چہرے پر واضح ناگواری دیکھی جا سکتی تھی۔ نمرا کو بھی شدید غصہ آ رہا تھا۔ شبنم کو تو خون کھولنے لگا مگر اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھ کر کوئی جواب دیتی اچانک نمرا بولی، جب شادی کی عمر آئے گی تو شادی بھی کر لیں گے۔ کمانا ہماری مجبوری بن گئی ہے کیونکہ تمہارے باپ تو 2000 روپے دے کر میری ماں کو گھر سے نکال دیا تھا۔ حالانکہ اصولی طور پر تو ہماری کفالت اب ان کی ذمہ داری تھی اور وہ بہت پیسے والے بھی ہیں، لیکن انہوں نے ہماری مدد نہیں کی۔ اب ہم جس طریقے سے بھی پیسہ کماتے ہیں ہمیں کام کرنے دو۔ نمرا کی آواز میں غصہ تھا اور اسی پل اس نے ہاتھ بڑھا کر نمرا کی کلائی پکڑ لی۔ زبان تو دیکھو کیسے چلا رہی ہے، کل کی لڑکی۔ آج ہی اپنے باپ کو بھیجوں گا تاکہ تم دونوں لڑکیوں کے نکاح ہمارے ساتھ کر دے اور دیکھتا ہوں تمہاری وہ چالاک ماں کیسے انکار کرتی ہے۔ آنا تو آخر تم کو ہمارے ہی گھر ہے۔ عدنان کی بات پر شبنم کی برداشت ختم ہو گئی تھی۔ اس نے سامان وہیں پر پھینکا اور لپک کر اپنی بیٹیوں کے ساتھ جا کھڑی ہوئی۔ عدنان نے جو نمرا کی کلائی پکڑ رکھی تھی وہ یکدم بوکھلا گیا۔
شبنم نے اس کا بڑھا ہوا وہی ہاتھ کلائی سے زور سے پکڑا اور زناٹے دار تھپڑ دوسرے ہاتھ سے اس کے گال پر دے مارا۔ تھپڑ کھا کر عدنان اپنی جگہ پر ساکت رہ گیا۔ شبنم نے آؤ دیکھا نہ تاؤ زور زور سے شور مچاتے ہوئے لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ آس پاس گاہکوں کا شور تھا مگر وہ خاندانی مسئلہ سمجھ کر پہلے دخل اندازی نہیں کر رہے تھے، مگر اب جو شبنم نے شور مچایا تو سب لپک کر آگے۔ شبنم نے انہیں بتایا کہ یہ دونوں لڑکے ان کی بیٹیوں کو ہراساں کر رہے ہیں۔ لوگوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ عدنان اور ارسلان دونوں کی خوب درگت بنا دی۔ وہ دونوں بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر بھاگے۔ شبنم اور اس کی بیٹیاں کافی مطمئن تھی، مگر اسی رات 2 بجے کے قریب اچانک ان کا دروازہ زور زور سے بجایا گیا۔ شبنم گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ دونوں بیٹیاں پرسکون نیند سو رہی تھی۔ شبنم نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا۔ سامنے پولیس تھی۔ پولیس کے ساتھ آئی ہوئی لیڈی پولیس انسپکٹر نے آگے بڑھ کر شبنم کا بازو پکڑ لیا۔ آپ کو ہمارے ساتھ تھانے چلنا ہوگا کیونکہ آپ کے بھتیجے عدنان نے آپ کے خلاف پرچہ کٹوایا ہے کہ آپ اپنے ٹھیلے کی جگہ پر لڑکیوں سے 2 نمبر کام کرواتی ہیں، ان سے غلط دھندے کرنے کو کہتی ہیں، اسی لیے آپ کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ شبنم کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ پولیس شکل سے ہی رشوت خور لگ رہی تھی اور صاف ظاہر تھا کہ ان کی اور شبنم کے دیور کی آپس میں ملی بھگت تھی۔ شبنم کا خیال درست ثابت ہوا۔ جس وقت وہ شبنم کو گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے تھے، اسے پولیس وین کے اندر بیٹھا ہوا اپنا دیور صاف نظر آ گیا۔ وہ مسکرا رہا تھا، یقیناً فتح اس کی ہوئی تھی۔ شبنم کو لے جا کر جیل میں بند کر دیا گیا۔ اسے شدید فکر تھی کہ اس کی دونوں بیٹیاں گھر میں تنہا تھیں۔ کل ہی تو اس کے دونوں بھتیجوں نے اسے کہا تھا کہ اگر اسے کمائی کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو دونوں بیٹیاں ان کے ہاں بیچ دے، وہ مہینے کی رقم اس کے حوالے کرتے رہیں گے۔ شبنم کا خون کھول رہا تھا مگر منت سماجت کے باوجود کوئی پولیس والا اسے باہر نہیں جانے دے رہا تھا۔ دوسری جانب شبنم کا دیور بلڈوزر منگوا چکا تھا اور لالچی نظروں سے شبنم کے مکان کو دیکھ رہا تھا۔ بے وقوف عورت کروڑوں کی مالیت کے مکان کو ایک برگر کا ٹھیلا بنا کر بیٹھ گئی تھی۔ کتنی بار میں نے شفاعت سے کہا کہ اس مکان کو میرے ہاتھ بیچ دے، مگر نہ عقل اس میں تھی نہ اس کی بیوی میں۔ توڑو اسے۔ اس نے مزدوروں کو حکم دیا اور انہوں نے آگے بڑھ کر شبنم کے مکان کی بیٹھک کو توڑنا شروع کر دیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اسے گرا پاتے اچانک شبنم کے دیور کے حلق سے کربناک چیخ نکلی۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لیا۔ اسے دل کا دورہ پڑا تھا اور اس کے ساتھ آئے ہوئے دونوں بیٹے بھی بکھلا گئے اور باپ کی طرف لپکے۔ اسے ہسپتال پہنچا دیا گیا۔ بلڈوزر کا کام وہیں رک گیا، مگر ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی شبنم کا دیور انتقال کر گیا۔ اس کے دونوں بیٹوں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ باپ کا سارا کاروبار ناجائز تھا۔ انہیں روپے پیسے کو سنبھالنے کی سمجھ بوجھ نہیں تھی، نہ ہی وہ کوئی کام کاج کر سکتے تھے۔ کسی کو سمجھ نہ آتی تھی کہ اچانک شبنم کے دیور کو ایسا کیا ہوا کہ کھڑے کھڑے اسے موت نے آ گھیرا، مگر یہ شبنم اور اس کی دونوں بیٹیاں ہی جانتی تھیں کہ مظلوم کا حق مارنے والے کی سزا ایسی ہی ہوتی ہے۔ عدنان اور ارسلان دونوں نے ہی باپ کے پیسے کو اجاڑ ڈالا اور فقیروں سے بدتر زندگی گزارنے لگے۔ شبنم کے اوپر کوئی مقدمہ ثابت نہ ہو سکا، لہٰذا وہ چھوٹ کر گھر آ گئی اور اس نے دوبارہ سے اپنے برگر کے ٹھیلے کا کام شروع کر لیا۔ کچھ ہی عرصے میں اس کی بیٹیاں اعلیٰ تعلیم پا کر ڈاکٹرز بن گئیں تو شبنم نے اپنے ٹھیلے کو باقاعدہ ریسٹورنٹ کی شکل دے دی۔ بے شک اللہ جس کی مدد کرے اسے کوئی نہیں گرا سکتا۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔